مخصوص جانور ہیں جو قربانی کیے جاتے ہیں۔ میں ذرا ان کی وضاحت کرتا ہوں جی، کون کون سے جانور ہیں جو قربانی میں لگ سکتے ہیں اور ان کے اندر کتنی عمر کا لگ سکتا ہے جی۔ سب سے پہلے اونٹ ہے جی، اونٹ سب سے زیادہ جو قربانی ہوتی تھی نا، عرب کے اندر اونٹ کی قربانی ہوتی تھی۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آخری سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی، حج کے موقع پر بھی حضور تشریف لے گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ اندازہ کر سکتے ہیں اونٹ آج حساب لگائیں، ماڑے سے ماڑا اونٹ بھی ہو نا، کم از کم 2 لاکھ سے کم نہیں ملتا جی۔ اونٹ سب سے زیادہ قیمتی جانور تھا عرب کے اندر، جو عرب بھی ہے جی، سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ 100 اونٹ قربان کیا آپ علیہ السلام نے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا کہ اگر 2 لاکھ کا بھی ایک اونٹ بنایا جائے نا، آپ علیہ السلام نے 2 کروڑ کی قربانی کی ہے۔ اور آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے جی، ان بیوقوفوں کو اتنا سمجھ نہیں آتی ہے جو غیر مسلم یا مسلمان ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کے اندر شش و پنج ڈالتے رہتے ہیں جی، غریبوں کو پیسہ دے دو، ان کا فائدہ ہو جائے گا، یہ کر دو، اس ادارے میں دے دو، اتنی ساری قربانیاں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اور ہم تو غلام ہیں حضور کے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر فائدہ کیا ہے، فائدہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ ہم نے اتنا دیکھنا ہے کہ جو کام حضور نے کی ہے نا، ہمارے لیے باعث اجر ہے۔ ہم تو خادم حضور کے غلام ہیں جی، ہم نے وہی کرنا ہے جو حضور علیہ السلام نے کیا۔ 100 اونٹ قربان کی ہے آپ علیہ السلام نے۔ اور عجیب بات، 63 اونٹ جو تھے نا، 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے ہیں۔ جو پیچھے بچ گئے تھے حضرت علی کو دیے تھے کہ آپ یہ ذبح کریں جی، تو حضرت علی نے وہ ذبح فرمائے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اونٹ کی قربانی کی ہے۔ حالانکہ آپ کو اکثر میں سناتا رہتا ہوں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مالی پوزیشن پتہ ہے کیا تھی؟ وہ یاد ہوگا آپ کو، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 3 مہینے لگاتار ایسے گزرتے تھے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا، اتنا غربت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، لیکن جب مال آیا سارا حضور نے اللہ کے نام پہ قربان فرما دی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اونٹ ہے جی، اونٹ، اس میں نر بھی چلتا ہے، مادہ بھی چلتی ہے، اونٹ بھی چلے گا اور اونٹنی بھی چل سکتی ہے جی، دونوں جانور قربانی کے لیے لگ سکتے ہیں۔ اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی 5 سال سے کم ہے تو وہ قربانی کے اوپر نہیں لگیں گے۔ اونٹ اگر 5 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے نا قربانی کے اوپر لگا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں لگا سکتے، اس سے اوپر جتنا مرضی ہو جائے جی۔ دوسرا جانور جس کی قربانی کر سکتے ہیں وہ ہے گائے جی، گائے اور نر مادہ دونوں چلتے ہیں، بیل بھی چل سکتا ہے، گائے بھی چل سکتی ہے، اور اس گائے اور بیل کے اندر آج کل جیسے بھینس اور بھینسا ہوتا ہے جی، یہ بھی چل سکتا ہے جی، یہ اسی کی نسل میں سے ایک چیز ہے جی۔ تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ 2 سال کے ہونے چاہیے، اگر 1 سال 1 دن بھی اس میں سے کم ہوگا نا 2 سال میں سے، وہ قربانی کے اوپر نہیں لگیں گے، ان کی عمر بھی متعین ہے جی۔ اور تیسرا جانور جس کی قربانی کی جاتی ہے وہ بکری ہے جی، بکری اور بکرا نر مادہ دونوں چلتے ہیں، اس کے اندر ضروری ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے جی، 1 سال سے 1 دن بھی اگر بکرا اور بکری کم ہے نا قربانی پر نہیں لگیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ چلتا ہے نا دندہ ہونا، یہ مسئلہ سمجھا دوں آپ کو۔ دندہ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عمر پوری ہو جی، یہ جو بکری اور بکرا ہوتا ہے نا، یہ 1 سال کا ہو تو اس کو دندہ کہتے ہیں، اس کے دانت گرے ہوں یا نہ گرے ہوں، دانت گرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایک علامت اور نشانی ہے جی، گر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی گرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، عمر پوری ہے لگ جائیں گے۔ اسی طرح گائے ہے، بیل ہے، ان کی عمر پوری ہے، چاہے دندے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل عمر کو دیکھا جاتا ہے کہ عمر مکمل ہونی چاہیے۔ اور وہ قربانی کے لیے اونٹ ہو تو 5 سال، گائے ہو تو 2 سال، اور بکری بکرا وغیرہ ہو تو 1 سال۔ اس بکری کے اندر اور بہت سارے جانور ہیں جو آ جاتے ہیں، بھیڑ ہے جی، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے جی، دمبا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، بکرا چھترا جس کو کہتے ہیں جی وہ بھی اس میں لگ سکتا ہے، جس کے پیچھے وہ چکتی سی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی لگ سکتا ہے جی۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ البتہ یہ جو دمبا ہوتا ہے نا جس کے پیچھے چکتی سی لگی ہوئی ہوتی ہے جی، اس کے لیے حکم یہ ہے اگر یہ 6 مہینے کا ہو لیکن ہو اتنا بڑا موٹا تازہ نا کہ جانوروں میں اگر اس کو چھوڑا جائے تو وہ سال والے جو جانور ہیں ان کے برابر نظر آتا ہو،
تو مجبوری کے طور پر وہ بھی لگ سکتا ہے جی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقیوں کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ جو حدیث پڑھی ہے اس کا سنا دیتا ہوں، باقی جو مسائل ہیں حدیث پاک میں آ رہے ہیں کون کون سے اس میں عیب ہوں تو نہیں لگ سکتے جانور جی۔ ایک حدیث مبارکہ جو ابھی سنی ہے آپ نے، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، ایک گائے 7 آدمیوں کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی ہے اور ایک اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو سکتا ہے۔ تو گائے اور اونٹ یہ 2 بڑے جانور ہیں، اس کے اندر 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 4 3 2، اکیلا بندہ بھی اگر قربانی کرنا چاہے پورا اونٹ وہ بھی کر سکتا ہے۔ آخری جو حد ہے نا، آخری حد وہ یہی ہے کہ 7 آدمی اس میں شریک ہو جائیں، 7 سے زیادہ بندے اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، اور کسی بندے کا ان 7 میں سے 7ویں حصے سے کم حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی آدھا حصہ رکھ لیتا ہے جی، میرا آدھا حصہ رکھ دو جی، آدھا حصہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا آدھا حصہ رکھ بھی دیا گیا ہے نا، نہ اس کی قربانی ہوگی نہ باقیوں کی ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو ہر ایک کا 7ویں حصے کے برابر حصہ ہونا چاہیے، تب جو ہے نا وہ قربانی ان سب کی ہو جائے گی۔ اس لیے اونٹ ہو تو بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور گائے ہو تو بھی اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دل کی خوشی کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ساتھی قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔